بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پورے عالم کے جو حالات ہیں وہ بظاہر ہم لوگوں کے حق میں نہیں۔ جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے جتنے پیروکار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ سب متحد اور متفق ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صف آ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی تاریخ رہی ہے، ہمیشہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو ممکن کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ تاریخ کے اس دور کی ابتدا آپ کو معلوم ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے، اس سے پہلے یہود کے وہ قبائل جو ان کی توریت کی پیشن گوئیوں کے مطابق آخری نبی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور صدیوں سے مدینے کے اطراف میں قلعہ بنا کر کے آباد تھے۔ بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے۔ آپ ان کی تاریخ سیرت کی کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھیے کہ مدینے کے اصل باشندے قبیلے اوس و خزرج کے لوگ جو مشرک تھے، جب یہودیوں سے ان کی جنگ ہوا کرتی تھی اور یہودی مغلوب ہو جایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ رکیے، اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور جو اس کے ساتھ ہوگا اس پر اللہ کی مدد ہوگی، پھر ہم غالب رہیں گے اور تم مغلوب رہو گے۔ یہی وہ بات تھی جس نے مدینے کے رہنے والے قبیلے اوس اور خزرج کے دل میں یہ بات جما دی تھی کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا تو ہمیں اس کے ہاتھ پر ایمان لانا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت و رسالت عطا کی۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول محنت، جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اہل مدینہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ مکے میں کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہود تو انتظار کر ہی رہے تھے، اہل مدینہ کو بھی انتظار تھا۔ جب یہ حج کے لیے آئے اور مینا کی وادی میں تھے تو انہوں نے اپنا ایک قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ ہم مدینے کے باشندے ہیں، حج پر آئے ہیں اور آپ سے خصوصی ملاقات چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیغام کو قبول کیا اور رات کے وقت مینا کی وادی میں تشریف لے گئے اور جا کر کے مدینے سے آنے والے ان حجاج کرام سے ملاقات کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ گفتگو ہوئی اور مختصر یہ کہ 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نقیب بنایا۔ نقیب کے معنی آتے ہیں ذمہ دار، نقیب کے معنی آتے ہیں مضبوط طاقتور ساتھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ذمہ داری دی کہ میرا یہ پیغام ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس پوری کائنات کا رب بھی ہے۔ ایک پیغام تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی۔ مدینے سے آنے والے ان حجاج کرام میں سے 12 لوگوں نے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری لی۔ سال بھر مدینے میں انہوں نے محنت کی، اور قبیلے اوس و خزرج کے 70 افراد تیار ہوئے، اور انہوں نے دوسرے سال حج کے موقع پر آ کر کے ایمان قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت حمزہ قریب میں کہیں تھے، وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ کتنی بڑی اور خطرناک بات ہے، اگر تم ان کو اپنے ساتھ لے گئے تو یہ سمجھ لینا کہ پورا عرب، تمام قبائل ایک کمان کی طرح متحد ہو کر کے تمہارے خلاف رہے گا۔ کیا تم اپنی اور اللہ کے رسول کی حفاظت کر سکو گے؟ پہلے اس پر غور و فکر کر لو۔ انہیں سمجھایا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت حمزہ نے یہ بات کہی کہ آج ان کے ساتھ پورا قبیلے قریش، خاندان بنی ہاشم کھڑا ہے۔ مکے والوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ علانیہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ آج ہم ان کی پشت پناہی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اہل مکہ کی یہ ہمت نہیں ہے۔ اس لیے تم مت جاؤ، تم یہ بات مت کہو۔ تو اہل مدینہ واپس چلے گئے۔ مدینے کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، لیکن یہودی جو انتظار میں تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل میں آئے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو وجود عطا فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں ہوئی، جو اہل عرب کہلاتے۔ یہ بات یہودیوں کے لیے ناقابل قبول رہی، ایمان نہیں لائے، اور اسلام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی کا اظہار کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم دنیا میں دیکھو گے، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن اور سب سے شدید اور سخت دشمن اگر کوئی ہوگا تو وہ یہود ہوں گے۔ ظاہر بات ہے، اللہ کی بات پتھر کی لکیر ہے، اور تاریخ نے ہمیشہ اس بات کی تائید کی ہے، اور ان کا یہ پروگرام رہا ہے کہ اسلام کے خلاف دنیا بھر کی طاقتوں کو، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف قوموں کے افراد، مختلف ملکوں میں بسنے والے اور چھوٹی بڑی تمام طاقتوں کو متحد کر کے اسلام کے خلاف کھڑا کرے۔ یہ ان کی کوشش رہی ہے، اور ہم مسلمانوں میں انتشار رہے، ہم منتشر رہیں، مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، قبیلے کے نام پر، علاقے کے نام پر، زبان کے نام پر ہمیں بانٹنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی۔ دوسری کوشش یہ کی گئی اور کی جا رہی ہے کہ ہمارا رابطہ اسلام سے، اللہ کے دین سے نہ رہے، یہ رابطہ ٹوٹنا چاہیے۔
بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس میں اللہ کا دین ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس شخص کی مدد فرما جو تیرے دین، میرے لائے ہوئے دین اسلام کا مددگار ہو۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔ اور بددعا بھی ہے ہمارے آقا کی کہ اس شخص کو ذلیل اور رسوا فرما جو تیرے دین کو ذلیل اور رسوا کرنے کے در پہ ہو، اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار یا ہماری ناکامی اور کامیابی کی بنیاد اور بیس اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین ہم میں ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کا دین ہم میں ہوگا، ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق رہے گا، ہم میں اخلاص ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج یاد کیجئے۔ آپ حجۃ الوداع میں تشریف لائے، میدان عرفات کے اندر آپ نے 5.5 گھنٹے کی دعا کی۔ تفصیلی واقعہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ 2 نمازیں ایک ساتھ مسجد نمرہ میں ادا کی، جہاں مسجد نمرہ ہے، اور وہاں سے چل کر کے آپ جبل رحمت کے دامن میں بڑے بڑے پتھروں کے درمیان آئے۔ حضور کی اونٹنی کے رقاب میں پکڑے ہوئے تھا، اور میدان عرفات کے اندر حضور اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کا سر میرے سر کے اوپر تھا، اور میں لگام پکڑ کر کے کھڑا تھا۔ اونٹنی جگالی کر رہی تھی تو اس کے منہ میں جو فیس اور جھاگ پیدا ہو رہا تھا وہ میرے سر کے اوپر گر رہا تھا۔ میں اس طرح کھڑا تھا۔ میرے آقا نے زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، متصلاً عصر کی نماز پڑھی، جبل رحمت کے دامن میں بڑے بڑے پتھروں کے درمیان آ کر کے آپ نے دعا شروع کی، اور سورج غروب ہونے تک دعا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر دعا 3 مرتبہ مانگا کرتے تھے۔ ہم تو 1 مرتبہ مانگتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور کی عادت شریفہ جو حدیث پاک میں ملتی ہے، ہر دعا 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، 3 مرتبہ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت بلال حضور کی دعا سن رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اپنی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے افراد کے لیے دعا کی تھی۔ 3 دعائیں کی تھی۔ ان کے اوپر آسمانی عذاب نہ آئے، زمینی عذاب نہ آئے، جیسا پچھلی قوموں پر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، ایسا سیلاب آیا، ایسا پانی آیا کہ کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں اللہ کے عذاب سے بچ سکے کوئی۔ ایمان قبول کر لے، کشتی میں آ جا۔ اس نے انکار کیا اور کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا لا عاصمہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ پانی کا عذاب آیا، سب کچھ ڈوب، جو کشتی میں تھا وہ بچا، جو کشتی میں نہیں تھا وہ نہیں بچا۔ تاریخ رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ کا عذاب ہوا کا آیا، اور یہ بڑے قداور لوگ تھے، کھجور کے درخت کی طرح اونچے قداور لوگ تھے، اور اسی مناسبت سے چوڑے بھی تھے۔
پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے رہنے کا ٹھکانہ انہوں نے بنا رکھا تھا. آج بھی وہ جگہیں محفوظ ہیں اور تاریخ کا ایک حصہ ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تو وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، آج روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. عذاب کا فیصلہ ہوا، ہوا پر مامور فرشتے کو اللہ نے فرمایا کہ ہوا کے خزانے میں کانی انگلی کے برابر سوراخ کر دو. سوراخ کرنے کا حکم ہوا تو اس فرشتے نے پوچھا تھا کہ بیل کے نتھنے کے برابر سوراخ کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کانی انگلی کی موٹائی کے برابر سوراخ. حدیث پاک میں یہ واقعات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. جب اللہ کا عذاب ہواؤں کا آیا، قرآن کریم بتاتا ہے کہ جیسے تنکے ہواؤں کی تیزی میں اڑتے ہیں، ایسے ہوا ان کو اٹھاتی تھی، بلندی پر لے جاتی تھی اور وہاں سے ان کو زمین پر پٹکتی تھی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ پٹکے گئے اس طرح کہ جب مر گئے تو ایسے پڑے تھے جیسے زمین پر کھجور کے تنے پڑے رہتے. قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، سیلاب آیا، ہواؤں کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی، سب کچھ ہوا. حضور نے دعا کی میری قوم پر ہی، بلکہ یہ کہ میرے ماننے والے اور میرے دین کی اتباع و پیروی کرنے والوں پر ایسا عذاب نہ آئے. دوسری دعا مانگی ایسا کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور تیسری دعا مانگی کہ میرے ماننے والے میری نبوت اور رسالت اور تیری وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کو ماننے والوں میں اتحاد اور اتفاق رہے. حضرت بلال کہتے ہیں 5.5 گھنٹے تک اللہ سے مانگتے رہے. میدان عرفات میں اللہ نے دعا قبول نہیں کی. میدان مینا میں آئے دعا کرتے، میدان مزدلفہ میں آئے دعا کرتے رہے، اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی. حج میں دعا مانگتے رہے، اللہ پاک نے پھر 2 دعائیں قبول کی. پچھلی قوموں پر اللہ کا جیسا عذاب آیا آپ کی امت پر نہیں آئے گا، اور پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، ایسا ظالم بادشاہ نہیں ہوگا جو اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. کوئی بھی آئے، کوئی بھی جائے اقتدار میں، ہمارے آقا کی مقبول اور مستجاب دعا ہے، کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا. آپ اطمینان رکھیے، حکومتیں آئیں گی جائیں گی، اقتدار بدلے گا، افراد آئیں گے جائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کوئی ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتا. آخری دعا تھی کہ میری امت میں اتحاد اور اتفاق رہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے یہ دعا مشروط طور پر قبول فرمائی. ایک شرط لگا دی کہ آپ کی یہ تیسری دعا بھی قبول، مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے اہل ایمان اگر دین پر قائم رہیں گے تو ان میں اتحاد و اتفاق رہے گا، اور اگر دین پر نہیں رہیں گے تو ان میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا. آج اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم سے ہمارا دین چھین لے، اور بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم میں 90% سے زیادہ، 90% سے زیادہ لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے. وضو کے فرائض کیا ہے نہیں بتا سکیں گے، غسل کے فرائض کیا ہے نہیں بتا سکیں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کے مسائل کیا ہے نہیں بتا سکیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے کتنی قیمتی دولت آپ کو عطا کی اور آپ کو اس کی قدر ہی نہیں. ہمارے ڈاکٹروں کو، ہمارے انجینئروں کو، ہمارے پروفیسروں کو، ہمارے ٹیچروں کو اسلام کی خبر نہیں ہے. ماضی میں ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ،
اور اس عنوان پر ایک کتاب فراہم کی تھی کہ اپنی اولاد کو کیسے مسلمان بنایا جائے۔ آج ماں باپ کو خود دین کی خبر نہیں ہے، کیا اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے اور کیا اپنے بچوں کو دین بتائیں گے؟ ہم غیروں کی سازش کا شکار ہو گئے۔ یہود و نصارہ جو چاہتے تھے کہ ان سے ان کا دین چھین لیا جائے، انہوں نے جو تعلیم دی اس تعلیم کے لیے ہم نے اللہ کے دین کو اور دین کی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ آج ہمارے پڑھے لکھے روشن خیال لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا نا، جن کو دنیا جینیس کہتی ہے، جن کو دنیا اسکالر کہتی ہے، جن کو دنیا دانشور کہتی ہے، ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن اسلام کی معلومات زیرو ہے۔ وہ ہماری صفوں میں ہے، اپنے آپ کو مسلمان اہل ایمان کہتے ہیں اور انہیں دین کی بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں، اور دنیا ان کو دانشور مانتی ہے، کہتی نہیں، دانشور مانتی ہے۔ ہم ان کی سازش کا شکار ہو گئے، اور ہم جیسے لوگ بھی یہی بات طاقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی تعلیم میں ہے۔ اور کون سی تعلیم؟ عصری تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں۔ جو تعلیم ہندوستان میں رائج ہے، جو تعلیم آج دنیا میں رائج ہے، انگریزوں نے جب اس دنیا میں ہندوستان کو فتح کیا تھا، حکومت کی تھی، تو جو طریقہ تعلیم رائج کیا تھا، دعوے کے ساتھ انہوں نے، لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ یہ پڑھ لکھ لیں گے، بڑی بڑی ڈگری لے لیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ اور بات بھی صحیح ہے، صدیوں کے تجربے نے ہم کو یہ بات بتا دی کہ انہوں نے جو سازش رچی تھی، جو پروگرام بنایا تھا، وہ اس میں کامیاب ہے۔ آج ہمارے دانشوروں کو بھی پتہ نہیں، دینی سوالات کیے جائیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ہم سے ہمارا دین چھیننے کی پوری پلاننگ ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا علامہ اقبال کا ایک شعر جس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، سورج سے بڑی بھی روشنی دینے والی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ سورج نکلتا ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، پوری دنیا ایسے روشن ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ روشنی ہم مصنوعی انتظامات کے ذریعے نہیں لا سکتے۔ لیکن اقبال نے کہا کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سورج جاتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں جا کر کے ڈوبتا ہے، اور ہم بھی مغرب کی طرف، اہل مغرب کی تہذیب و کلچر کی طرف جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ڈوبنا تو ہمارا مقدر ہوگا، اور حضور کی بددعا لگے گی، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے دین کو ذلیل اور رسوا کرتے، اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما۔ آج ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کی، آج ضرورت ہے اپنا حق کیا ہے سمجھنے کی، آج ضرورت ہے متحد ہو کر کے اپنا حق حاصل کرنے کی، اور جب تک یہ ہم سمجھیں گے نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ ہمارا متحد ہونا ضروری ہے، اور ہم میں اتحاد کیسے آئے گا؟ اللہ کے دین کے ذریعے۔ حضور کی تیسری دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی امت میں اتحاد و اتفاق آئے گا، مگر ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی امت اگر میرے دیے ہوئے دین پر رہے گی تو متحد اور متفق رہے گی، اور اگر دین پر نہیں ہوگی ان کی صفوں میں کبھی بھی کہیں بھی اتحاد نہیں ہوگا۔
اور اسی دین پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی اللہ کے دین پر ملے گی، آخرت کی کامیابی اللہ کے دین پر ملے گی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آج مرے اور اللہ ہمیں کل پھر پیدا کر دے گا. جن کا یہ عقیدہ ہوگا. اسلام نے، دین اسلام نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا پہلی اور آخری مرتبہ آپ کو ملی ہے. ہم عالم ارواح میں تھے، ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے. مجھے آپ بتاؤ، جانور کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہے جو یہ دودھ تھن میں واپس بھیج دے؟ کسی بچے کی ولادت کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہے جو بچے کو واپس ماں کے پیٹ میں بھیج دے؟ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم اگلی دنیا عالم برزخ میں ہوں گے، واپس کبھی نہیں آئیں گے، بس آگے جانا ہے. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ سے یہ دنیا، اور اس دنیا کے بعد قبر جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت. واپسی نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آج مرے اور کل کسی کے یہاں پیدا ہو جائیں گے اور جیسا عمل ہوگا ویسا ہمیں جو ہے وجود ملے گا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. پہلی اور آخری مرتبہ یہ دنیا ملی ہے اور یہی ہم کو آگے کی زندگی، آگے کے عالم کو بنانے کے لیے محنت کرنی ہے. اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہمیں اللہ اپنے دین کے ذریعے دے گا، اور اس دنیا میں بھی آگے بھی ہمیں جو کامیابی ملے گی اللہ کے دین کی وجہ سے ملے گی. اور یہاں اگر ہم نے دین چھوڑ دیا تو پھر یہ سمجھ لو خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد. ہمیں متحد ہونا پڑے گا تو ہم غیروں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اور ہم میں اتحاد اس وقت آئے گا جب ہم اللہ کے دین پر رہیں گے، دین پر عمل کریں گے، جب اتحاد و اتفاق ہوگا. ورنہ غیر تو متحد ہے، ان کے اتحاد کے لیے اللہ نے دین کی شرط نہیں رکھی ہے. ان کے لیے بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. بھلا کام کریں گے اس کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں دے دے گا، دولت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اچھی بیوی کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں دے دے گا ان کو. لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور اللہ کے دین پر، اللہ پر، اس کی الوہیت اور ربوبیت پر ایمان لانے کے بعد دین پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. خود بھی دیندار بنیے، مسلمان بنیے، اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ کل قیامت کے دن آپ کے بچے آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور اللہ پاک انصاف کریں گے. بچے کہیں گے انہوں نے محل بنا کر کے تو دیا تھا، شاندار سواریاں تو دی تھی، اچھے کپڑے تو پہنائے تھے، اچھے کھانے تو کھلائے تھے، دنیا بھر کی نعمتیں فراہم کی تھی، لیکن آخرت میں جس پر کامیابی موقوف تھی اللہ کا دین، انہوں نے ہمیں اللہ کا دین دیا نہیں تھا. ایمان تو آپ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا کہ مسلمان ماں باپ کی گود میں ڈال دیا، وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان بن گئے. لیکن دین ہماری اور آپ کی محنت سے اپنے بچوں میں دین آئے گا، ہماری زندگیوں میں دین آئے گا. اور اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، ہم بھی اللہ کے دین سے بے بہرا ہوں گے، ہماری اولاد بھی اللہ کے دین سے محروم ہوگی، ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں تباہی، اور ہماری اولادوں اور نسلوں کے لیے بھی آخرت میں تباہی و بربادی مقدر ہوگی. اس لیے دونوں جہاں میں کامیابی ملے اس کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. یہی بنیاد ہے ہماری کامیابی کی، اور یہ بنیاد اگر ختم ہو گئی ہمیں کوئی بھی اس دنیا کے اندر سکھ چین نہیں دے سکتا.
اللہ نے سکھ چین دینے کا جو راستہ عطا کیا ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اس راستے پر چلنا ہوگا تو ہم سکھ چین کی منزل تک پہنچ سکیں گے، ورنہ تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ